من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میری زہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ پاک نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ پاک کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ چند سوالات پڑھتے ہیں عید کے بارے میں۔ عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ جواب، عید الفطر کو میٹھی عید شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عید میں عید کی نماز سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھائی جاتی ہے، جو کہ مستحب ہے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز طاق عدد میں کھانا سنت ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے گھروں میں سیویاں پکائی جاتی ہیں اور لوگ کھا کر نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد شیر خورما اور پوریاں وغیرہ کھاتے ہیں۔ میری عام طور پر یہ عادت رہی ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے تھوڑی مقدار میں سیویاں کھا لیتا ہوں، زیادہ نہیں کھاتا کہ میدے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا چاہیے۔ ہمارے گھر میں جس وقت دینی ماحول نہیں تھا اس وقت بھی ہمیں عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجور کھلائی جاتی تھی۔ عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ جو لوگ رمضان مبارک میں تراویح پڑھتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو انہیں مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک خوشی کا دن ہے، جس دن وہ خوشی مناتے ہیں۔ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات بھی کہتے ہیں۔ عید الفطر کو چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید کیوں کہتے ہیں؟ عید الفطر کو چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہنا یہ عوامی اصطلاح ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ میں تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی ہی کہتا ہوں۔ کیا عید کے دن نئے کپڑے پہننے پر ثواب ملتا ہے؟ عید کے دن نئے یا دھلے ہوئے عمدہ کپڑے پہننا مستحب ہے، بشرطے کہ ثواب کی نیت سے پہنے۔ اگر فخر اور دکھاوے کے لیے پہنے گا تو ثواب کے بجائے گناہ کا حقدار ہوگا۔ چاند نظر آتا ہے تو لوگ گولی چلاتے ہیں، کیا ایسا جائز ہے؟ جواب، ہمارے ہاں پاکستان میں ہوائی فائر کرنا قانونی طور پر منع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیگر ممالک میں بھی منع ہو، لیکن پھر بھی عید کا چاند نظر آنے پر عوام گولیاں چلاتی ہے اور ترتراٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ عنقریب لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات آنے والی ہے۔ اس رات میں کون سی عبادت کرنا افضل ہے؟ عید کی ساری رات جاگ کر عبادت کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے کہ صبح عید الفطر کی نماز پڑھنی اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، لہٰذا ہر کوئی پوری رات جاگ کر عبادت کر سکے یہ ضروری نہیں۔ بہرحال ساری رات جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر بھلے سو جائے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے تو اس طرح بھی ساری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ فضیلت صرف چاند رات کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جو شخص ہر روز عشاء و فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے روزانہ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز عشاء باجماعت پڑھے تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ عیدین کی رات میں عبادت کرنے کی فضیلت۔
لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری یعنی رات جاگ کر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ کا 8ویں رات، ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں رات، عید الفطر کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات۔ معافی کا اعلان عام۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میرے عزت و جلال کی قسم، آج کے اس روز نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ پس اپنے گھر کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ آگے سوال ہے، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات قیام کرے گا تو اس کا دل اس وقت تک نہیں مرے گا جب لوگوں کا دل مر جائے گا۔ یہاں پر دل کے نہ مرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، حدیث پاک میں ہے، جس نے عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کا دل اس وقت نہیں مرے گا جس وقت لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ہے، دل کا نہ مرنا چند معنی رکھتا ہے۔ نمبر 1، اس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت سے دور نہیں ہوگا، اس کا دل برے خاتمے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، قبر کے سوالات اور میدان محشر میں بھی اس کا دل مطمئن رہے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، یہ فضیلت اکثر رات عبادت کرنے میں سے بھی افضل ہو جائے گی۔ مثلا اگر رات 8 گھنٹے کی ہے، اگر رات 8 گھنٹے کی ہے تو 5 گھنٹے عبادت کرنے سے بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ نیز ایک قول یہ بھی ہے کہ عیدین کی رات تہجد پڑھنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 گھنٹے عبادت کرنے سے بھی کیا ہے؟ فضیلت مل جائے گی۔ یعنی جو بندہ رات کا اکثر حصہ یا نصف حصہ بیدار رہ کر عبادت کرے تو اس کے لیے پوری رات کا بیداری کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور عیدین کی رات تہجد پڑھنے سے یہ بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کی شرح پڑھ کر ممکن ہے ہر ایک کا یہ ذہن بن جائے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو ضرور عیدین کی رات میں قیام کروں۔ کیا عورت پر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے؟ جی نہیں، عورت پر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے تھے؟ جی ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے اور دعا بھی دیتے تھے کہ تقبل اللہ منا و منک، یعنی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کو چاہیے کہ جب بھی کسی کو عید کی مبارکباد دے تو ساتھ میں یہ دعا بھی دے۔ عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ان الفاظ تقبل اللہ منا و منک کے ساتھ دعا دینا مستحب ہے۔ عید مبارک درست ہے یا عید مبارک؟ یعنی عید مبارک درست ہے یا عید مبارک؟ یعنی را کے نیچے زیر پڑھے عید مبارک پڑھے یا را کے اوپر زبر پڑھے عید مبارک پڑھے، کون سا صحیح ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ لوگ
کئی لوگ اس لفظ کو را کے زیر کے ساتھ یعنی مبارک پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ را کے زبر کے ساتھ ہے یعنی مبارک۔ قرآن کریم میں بھی لفظ مبارک آیا ہے یعنی را کی پر زبر ہے۔ سوال: کیا تمام انسان ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ عموماً عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کزن اور دیور بھابھی سب آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، نیز جیٹھ بھی بھائی کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ جواب: تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں، البتہ شرعی قیودات ہر جگہ ہوتی ہے اور انہی شرعی قیودات کی بنا پر نامحرم ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دے سکتے۔ یوں ہی دیور اور بھابھی بھی ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر دیور اور بھابھی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے تو میل جول بڑھے گا اور گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، دیور بھابھی کے حق میں موت ہے۔ نامحرم وہ ہوتا ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتا۔ جیٹھ پر بھی لازم ہے کہ بھائی کی بیوی کے سر پر ہاتھ نہ پھیرے۔ جہاں تک آپس میں ہاتھ ملانے کا تعلق ہے تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے زیادہ شیطان سے محفوظ تھی، ان سے زیادہ اور کون شیطان سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں عورت کا ہاتھ پکڑ کر کبھی بھی بیعت نہیں فرمائی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے جاہل پیر صاحبان بھی موجود ہیں جو عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کرواتے ہیں اور ان سے اپنے ہاتھ پر بوسہ بھی دلواتے ہیں۔ ایسے پیروں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ سوال ہے کہ جو لوگ کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، عید کے دن بھی گھر نہیں جا پاتے، تو ایسے لوگ اپنے دوستوں کو بلا کر یا اپنے اسٹاف کے ساتھ مل کر عید کی خوشی گانے باجے بجا کر مناتے ہیں۔ کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب یہ ہے، عید کے دن تو بطور خاص اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو لوگ عید کی خوشیاں حاصل نہیں کر پاتے انہیں بھی اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے کہ عید کے دن گانے باجے بجا کر عید کی خوشی منانا درست نہیں ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عید کے دن گانے باجے بجا کر گویا اس بات کو خوشی مناتے ہیں کہ آج شیطان لعین آزاد ہو گیا ہے اور اسے گانے باجے بجا کر خوش کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات اتنی اونچی آواز سے میوزک بجایا جاتا ہے کہ سڑک سے گزرنے والا شخص بھی اگر میوزک سے بچنا چاہے تب بھی نہیں بچ سکتا۔ بہرحال سڑک سے گزرنے والے شخص کے لیے بھی شرعاً یہ حکم ہے کہ اگر اس کے کان میں کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے تو کان میں انگلیاں ڈال کر جلدی سے گزر جائے۔ اگر جان بوجھ کر آہستہ آہستہ چلے گا کہ میوزک کی آواز آتی رہے تو پھر یہ بھی گنہگار ہوگا۔ آج کے زمانے میں معاذ اللہ گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ مثلاً دوستوں میں سے کوئی ایک اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی اس کا اعتکاف مکمل ہوتا ہے تو دوستوں نے اس کے لیے تحفتاً سنیما گھر کا ٹکٹ خرید کر رکھا ہوتا ہے کہ سارے دوست مل کر معاذ اللہ فلم دیکھیں گے۔ عید کے دن فلم تھیٹر کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ آج ہاؤس فل ہے۔ اب تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اس میں تو پورا سنیما گھر آباد ہے۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، جبکہ حقیقتاً مسلمان آزاد نہیں ہے بلکہ شریعت کے قوانین کا پابند ہے۔ ایک مسلمان گناہ کر کے بھی کہاں تک بھاگے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہے۔ اگر اللہ پاک اس کے گناہوں کے سبب ناراض ہوا تو قبر اور محشر میں عذاب ہی مقدر بن جائے گا۔ چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہوتا ہے۔ عید کے دن نئے لباس پہن کر کفن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت عبید اللہ بن شمیت رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت شمیت بن عجلان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عید کے اجتماع میں لوگوں کو دیکھ کر فرمایا، ایسے کپڑے دکھائی دے رہے ہیں جو پرانے ہو جائیں گے اور ایسے گوشت نظر آ رہے ہیں جو کل قبر میں کیڑوں کی خوراک بنیں گے۔ ہر مسلمان کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ عید کے دن اگرچہ بندہ نئے لباس پہنتا ہے لیکن اس نئے لباس کی وجہ سے غفلت میں پڑ کر کفن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ مسکراہٹیں اور خوشیاں بدن انسانی پر چند دن کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد تو یہ جسم قبر میں کیڑوں کی غذا بنتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، عید کے دن بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟
جو بچہ سمجھدار ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے، مسجد میں دیگر بچوں کی طرح شرارت نہیں کرتا تو ایسے بچے کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا بچہ ہے جو مسجد میں شرارت کرتا ہے جس کی وجہ سے نمازی بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو اسے مسجد میں نہیں لے جا سکتے۔ والدین اپنے بچوں کو زیادہ جانتے ہیں کہ ان کا بچہ شرارت کرتا ہے یا نہیں۔ اب تو ویسے بھی عید کا سماں بنا ہوتا ہے اور لوگ نماز عید کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ بچوں کا ذہن عموماً عید کے دن عبادت کرنے کا نہیں ہوتا، انہیں ہر طرف سے کچھ نہ کچھ عیدی مل رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نئے اور عمدہ لباس پہن کر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں۔ جو بچے سمجھدار ہیں انہیں چاہیے کہ عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھ کر یہ کہیں کہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو پہنچے۔ اس طرح نام لے کر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ مثلا اس کا ثواب غوث پاک اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچے۔ مزید اپنے دادا دادی نانا نانی اور دیگر رشتہ داروں کے نام بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اسے ایصال ثواب کرنا کہتے ہیں۔ ایصال ثواب میں جن جن حضرات کا نام لیا جاتا ہے وہ اپنی قبر میں خوش ہوتے ہیں۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شخص نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی دعوت کی ہے اور اس دعوت میں کئی گھرانے موجود ہیں۔ اسی دعوت میں میزبان خود کسی گھرانے کی طرف توجہ کر کے نام لے کر کہے کہ جناب آپ اور لیجئے نا۔ اب جس شخص کا نام لے کر میزبان نے کہا ہے وہ تو ضرور خوش ہوگا کہ یار اتنے سارے لوگوں میں میرا نام لے کر مجھے خاص عزت بخشی ہے۔ لہٰذا ایصال ثواب کرتے ہوئے اپنے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کا بھی نام لے لینا چاہیے کہ وہ اپنے مزارات میں خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز باجماعت نہیں پڑھ سکا تو وہ تنہا نماز کیسے پڑھے گا؟ عید کی نماز اکیلے نہیں ہو سکتی، جماعت اس کے لیے ضروری ہے اور پھر اس کی جماعت کی شرائط بھی ہے نا۔ مثلا جو امام 5 وقت کی نماز کی امامت کے شرائط پر پورا اترتا ہو تب بھی وہ عید اور جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ اس لیے کہ عید اور جمعے کی امامت کے لیے مزید کچھ شرائط ہیں۔ بہرحال اگر کسی کی کوتاہی کی وجہ سے عید کی نماز رہ گئی اور پورے شہر میں کہیں بھی نہ ملی تو گنہگار ہوگا، لہٰذا توبہ کرے۔ عیدی دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ عیدی دینے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، البتہ مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت سے عیدی دی جا سکتی ہے۔ نیز جس کو عیدی دی جا رہی ہے وہ اگر رشتہ دار ہو تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کی نیت بھی کر لیجئے۔ یوں ہی جن بچوں کو عیدی دینے سے ان کے والدین خوش ہوتے ہیں تو عیدی دیتے ہوئے ان کے والدین کو خوش کرنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے یہ ضروری نہیں کہ ہر بچے کو عیدی دینے سے اس کے والدین خوش ہوں، لہٰذا موقع کا لحاظ رکھا جائے۔ عیدی لفافے میں دینا بہتر ہے یا بغیر لفافے؟ بچوں کو بغیر لفافے کے عیدی دینا بہتر ہے کیونکہ نئے اور کڑک نوٹ دے کر بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، علماء اور مشائخ کو احتراماً لفافے میں پیسے دیے جائیں تاکہ دوسروں پر ظاہر نہ ہو۔ اچھا، عید کے دن چھوٹے بچوں کو جو عیدی ملتی ہے بچے اس عیدی کو کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ عید کے دن بچوں کو جو عیدی ملتی ہے بچے ہی اس کے مالک ہوتے ہیں۔ کبھی بچہ خود سمجھدار ہوتا ہے تو اپنے پاس کچھ نہ کچھ پیسے محفوظ کر لیتا ہے۔ بچے اپنی عیدی اپنے والد صاحب کے پاس بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ سرپرست کو بھی چاہیے کہ بچوں کی عیدی کو اپنے پاس محفوظ رکھے یا انہی پیسوں سے بچوں کو کوئی چیز دلا دے۔ اچھا، اگر کسی کے والدین عید سے 3 یا 6 مہینے پہلے فوت ہو جائیں تو کیا ان کے گھر والوں کا پہلی عید منانا جائز ہے؟ سوگ 3 دن تک جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو اس کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ کسی عورت کا نوجوان بیٹا وفات پا گیا ہے تو اس کی جدائی کا غم ماں کو پوری زندگی بے قرار رکھتا ہے تو ایسی عورت بیچاری اپنے اختیار میں نہیں رہتی۔ بہرحال 3 یا 6 مہینے کے بعد عید منائی جا سکتی ہے۔ عید کے نئے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک بھی کہا جا سکتا ہے۔ میت کے گھر والے بعض لوگ اتنی بیوقوفی کر جاتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر قربانی بھی نہیں کرتے، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اپنے گھر میں خوشی کا ماحول بھی نہیں بناتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے قربانی کے جرم میں ایک حصہ ملا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کے دن خوشی منانا ثابت ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا،
تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اللہ پاک کے فضل و رحمت کا دن عید کا دن ہے اور اس دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے بعد شوال مکرم میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے یا زندگی بھر کے روزوں کے برابر۔ نیز یہ روزے شوال میں ہی رکھنا ضروری ہے یا بعد میں بھی رکھا جا سکتے ہیں۔ شوال کے روزوں کی فضیلت سے متعلق 3 فرامین نمبر 1، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسی نکل گیا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نمبر 2 حدیث یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ نمبر 3، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے اسے 10 ملیں گی، جو ماہ رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہیں اور یہ 6 روزے 2 ماہ کے برابر، یوں پورے سال کے روزے ہو گئے۔ بار شریعت کے حاشیے میں ہے بہتر یہ ہے کہ یہ روزے متفرق یعنی جدا جدا رکھے جائیں اور عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لیے تب بھی حرج نہیں، بس عید کے دن شوال کی پہلی تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان شادی بیاہ جیسی تقریبات منعقد نہیں کرنی چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان شادی بیاہ جیسی تقریبات منعقد کی جا سکتی ہے، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی یہ تقریبات کی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ان دنوں میں شادی کرتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پورے سال میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن نکاح یا شادی نہ ہو سکتی ہو۔ اچھا، عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ مسجد میں پڑھنا لازمی ہوتا ہے یا گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نیز کی عورتیں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ جی ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ مرد اور عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ گھر میں ہو، جہاں پڑھنے میں کیا ہو آسانی ہو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھ کر تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کرے گا تو ان میں سے ہر ایک کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب اس وظیفے کو پڑھنے والا انتقال کرے گا تو اس کی قبر بھی 1000 انوار داخل ہوں گے۔ عید کے دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مکمل دن عید کا دن ہے، اس میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیا عید کے دن بھی مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے؟ جی ہاں، عید کے دن بھی مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات مریض عید کے پہلے دن اپنے عزیز اور دوست کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آج پہلی عید ہے، میرا دوست مجھ سے ملنے ضرور آئے گا اور عید مبارک کہے گا۔ اگر دوست عید کے پہلے دن کے بجائے دوسری دن آئے تو مریض کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی پہلے دن آنے پر ہوتی ہے۔ پھر دوست بھی دوسرے دن آ کر طرح طرح کے عذر بیان کرتا ہے کہ مہمان آ گئے تھے یا فلاں چچا کے گھر عید ملنے چلا گیا تھا۔ ہو سکے تو مریض کی مالی مدد بھی کیجیے کہ بعض اوقات مریض بہت بری حالت میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوتا ہے کہ فلاں ٹیبلٹ لینا بہت ضروری ہے، جبکہ اس کے پاس ٹیبلٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور تیمارداری کرنے والے حضرات پھول لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بہتر یہ ہے کہ مریض کو رقم دی جائے جس سے وہ اپنی ضروریات مثلا ٹیبلٹ اور دیگر دوائیاں خرید سکے۔ بعض اوقات تیمارداری کرنے والا انجانے میں وہی چیز لے آتا ہے جس کی مریض کو پرہیز کرنی ہوتی ہے۔ مثلا مریض کو شوگر ہے اور تیمارداری کرنے والا اس کی دلجوئی کی نیت سے مٹھائی خرید لے کر لے آیا تو بیچارہ مریض بستر پر لیٹے لیٹے اپنے دل ہی جلائے گا، کیونکہ وہ مٹھائی نہیں کھا سکتا۔ بالفرض اگر جوش میں آ کر مٹھائی کھا بھی لی تو بعد میں اذیت کا شکار ہو جائے گا کہ مٹھائی تو شوگر کے مریض کے لیے زہر کی طرح ہے، اس میں بہت زیادہ مقدار میں شوگر ہوتی ہے جس کی وجہ سے شوگر کا مریض مر بھی سکتا ہے۔ پھر مٹھائی بنانے والے خراب کویا ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسانی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ سب مٹھائی بنانے والے لوگ ایسا کرتے ہیں، انہیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔